بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں یہ بدلتی محبتیں پیش کیا تھا۔ اس عنوان کی دیکھ کر پہلی نظر میں یہ لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اس ویلاگ میں اپنی ذاتی ناکام محبتوں کا رونا رویا ہوگا، لیکن الحمدللہ اس کی اپنی زندگی میں ایسی کوئی ناکامی نہیں ہے جس پر تنہائی میں یا سب کے سامنے رونا رویا جائے۔ ویسے بھی انسان کے لیے اپنے ذاتی رونے کے لیے یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ وہ لوگ جو ذاتی رونے روتے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان ذاتی رونے والا انسان نقصان اٹھا رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اور خالص اعمال کیے اور آپس میں وہ حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ جدید دور میں حق بات کی تلقین کے اندر یوٹیوب کی شیئرنگ بھی اچھی چیزوں کے لیے شامل ہے۔ انسان کو ذاتی محبتوں کے رونے کی بجائے اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ امیر مینائی نے کہا تھا، خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہم ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یعنی جب کسی کو شیطان کوئی تیر مار جائے تو دوسرے مسلمان کو تڑپ کر یہ تیر نکالنے میں مدد کرنی چاہیے، اور جس کو یہ تیر لگا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ حکم یہی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان تجھے کوئی تیر مار جائے تو تجھے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، بے شک وہ خاص سننے والا اور خاص جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے دل پر کوئی حملہ کرتا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل پہلے ہی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ دل کی آنکھ کھلتے ہی اس نے جب دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے عجائب جلوہ گر دیکھے تو اسے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت اور انس حاصل ہو گیا تھا۔ اسے بچپن میں بھی تنہائی پسند تھی اور بچپن میں بھی تنہائی پسند ہے۔ وہ 12 سال کی عمر میں قرآنی آیات کو یاد کر کے بھکر کے ریت کے ٹیلوں کی طرف ویرانوں میں نکل جایا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کیا کرتا تھا۔ اسے بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام تو ایک عرب شاعر بھی کیا کرتا رہا ہے، ایک عرب شاعر بھی کرتا رہا ہے جو یہ کہتا ہے وَأَخْرُجُ مِن بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِي أُحَدِّثُ عَنْكَ الْقَلْبِ فِي السِّرِّ خَالِيًا، اور میں گھروں کے درمیان میں سے باہر نکل آتا ہوں ویرانے میں تاکہ میں تنہائی میں اپنے دل کو تیرے راز کی باتیں بتاؤں۔ اور اب بچپن میں اس نے گھر کے اندر تنہائی کا ایک اور طریقہ نکال لیا ہے، وہ چادر تان کر سیدھا لیٹ جاتا ہے اور دل ہی دل میں اسی عرب شاعر کا یہ شعر پڑھتا رہتا ہے وَإِنِّي لَأَسْتَغْشِي وَمَا بِي غَشْوَةٌ لَعَلَّ خَيَالًا مِّنْكَ يُلْقَىٰ فِي خَيَالِيَا، اور میں چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہوں لیکن میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں چادر اوڑھ کر اس لیے لیٹا ہوں تاکہ تیری طرف سے میرے دل میں تیری محبت کا کوئی نیا خیال ڈال دیا جائے۔ آپ بھی ان شعروں کو یاد کریں اور روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کریں گے اور آپ کی شاخ تمنا ہری ہو جائے گی اور دل کی انارکلی انشاءاللہ کھل جائے گی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر دل کے قریب ہے، لیکن اصل بات تب بنتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے قریب محسوس بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے دل کے قریب ہونے کے ثبوت بہت ہیں قرآن پاک میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جو اس کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی شارب جو ہے دل کو جانے والی جو شارب ہے اس کے بھی قریب ہیں۔ اسی طریقے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب مجھ سے میرا بندہ مانگتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ یہ
عام قرب تو ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن قرب خاص جو ہے حاصل کرنے کے لیے انسان کو جو ہے خود بھی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، مثلا قیام، رکوع، سجود، تزکیہ نفس، اطاعت رسول اور اطاعت الہی وغیرہ کی پابندی ضروری کرنی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا ویلاگ ہے واہ وہ لافانی محبت۔ واہ کلمہ تحسین ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس محبت پر جتنی بھی خوشی، حیرت اور تعجب کیا جائے کم ہے۔ وہ دور کا اسم اشارہ ہے جو اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ محبت دوسری محبتوں کے مقابلے میں کم، نادر الوجود اور انسانی پہنچ سے جو ہے دور ہے، کیونکہ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوتی ہے۔ اس محبت کے لافانی ہونے کا ثبوت ویلاگ کے آخر میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی عمر کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ بدلتی محبتوں کا جو نقشہ پیش کیا تھا، اس ایک آیت میں اللہ نے کھینچا تھا۔ وہ آیت یہ ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعلہ حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں جو ہے انسان کی جو ساری محبتیں جو ہے پوری زندگی میں جو اس کی جن محبتوں کا سامنا کرتا ہے انسان، ان کا جو ہے بیان فرما دیا۔ مثلا اللہ فرماتا ہے علم، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی یہ ہے، پہلی سٹیج میں لعب و لہو، بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، اور بچہ جو ہے وہ دوسری آؤٹ ڈور گیم یا انڈور جو بھی گیم کھیلتا ہے، یا فٹ بال یا کرکٹ یا جو ایکس وائی زیڈ۔ دوسری سٹیج جو ہے جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو وہ پھر زینت، نوجوان ہوتا ہے وہ زینت میں آ جاتا ہے، زینت کرتے ہیں لوگ، لڑکوں کی اپنی زینت کی چیزیں اور لڑکیاں اپنی۔ مثلا لڑکے زینت یہ ہے اچھا جو ہے پہننا، اچھے جو ہے جیسے گھڑی وغیرہ، اچھا پرس، یا اچھا آج کل جدید دور میں موبائل اچھا ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا، تو یہ اس کی زینت مرد کی ہوتی ہے۔ اور عورتوں کی بھی زینت، وہ اپنی زینت جو ہے اس سے جس سے محبت ہو جاتی ہے زینت سے انہیں، وہ یہ محبت ہوتی ہے کہ وہ ان کا جو ہے اپنا آپ کو سنوارنا، بنانا، سنوارنا، سنگارنا، یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے پھر شادی ہو جاتی ہے تو ان میں جو ہے تیسری سٹیج ہے وتفاخر بینکم، پھر جو ہے فخر شروع ہو جاتا ہے جی۔ فخر جو ہے جیسے جی اگر عورت کو جو حسن ہے، حسین ہے جی، وہ اپنا حسن کو بڑھانے کے لیے وہ بھی پارلروں میں جاتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ جی اتنی حسین، اور مرد جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنا فخر جیسے طاقت کو بڑھانے کا فخر، جو میں اتنا طاقتور ہوں، وہ جم وغیرہ میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ دوسری چیزوں میں بھی فخر کرتے ہیں، جیسے مال و دولت اللہ تعالیٰ وہ بھی نوازنے لگتا ہے کیونکہ برسر روزگار ہو جاتے ہیں وہ۔ تو آگے جو ہے وتکاثر فی الاموال، اگلی سٹیج میں جب وہ جو ہے پھر مزید ان کے بچوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے جو مال بھی ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے، اور ان کی کثرت ہو جاتی ہے، ان کی جو ہے اموال اور اولاد دونوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، تو ان میں جو ہے وہ محبت ان کی پڑ جاتی ہے ساری، ان میں یعنی اپنا عہدہ اگر کوئی حاصل کر لیتے ہیں اس میں، یا کوئی حکومت یا کوئی اختیارات، کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا مزید جو ہے ان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے جس سے ان کی محبتیں ان چیزوں سے ہو جاتی ہیں، یعنی ارتقائی محبتیں ہیں۔ اگر وہ پرانے دور میں اگر غور کریں تو ان کو ہنسی آتی ہے، ارے ہم تو جو ہے ایسے جو ہے ماضی میں ان چیزوں سے محبت کرتے رہے ہیں، وہ ان کے لیے وہ چھوٹی چیزیں لگنے لگتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ، لیکن ساری محبتوں کا جو ہے کیا انجام کیا ہے، وہ یہ انجام ہو جاتا ہے جیسے جو ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ ساری محبتیں ایسے ہوتی ہیں جیسے جو ہے، اس کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے شعر و شاعری بھی کی ہے، بہت زیادہ گانے بھی بنے ہیں، بہت کچھ کیا ہے کہ 4 دنوں کی چاندنیاں پھر اندھیری رات ہے، اس قسم کی چیزیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتکاثر کہ بینکم فی الاموال والاولاد کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کی مثال کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے غیث جیسے بارش ہوتی ہے آسمان سے،
عاجب الکفار نباتہ، پھر اس سے بارش سے جو ہے وہ جو فصل اگتی ہے، عاجب الکفار نباتہ، اس کی فصل جو اگتی ہے اس سے وہ پہلے کسانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ جو ہے مرجھا جاتی ہے، فترہ مصفرن، پھر مرجھانے کے بعد دیکھتے ہیں پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر بھوسا ہو جاتا ہے، کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہی حال انسان کی زندگی کا بھی ہے، اس میں جو ہے یہ بھی ایسے ہی ارتقائی مراحل میں آ کر جو ہے فنا کی نظر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے لافانی ہے، یہ ساری چیزیں فنا کی طرف چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ اینڈ نہیں ہے، بظاہر یہ اینڈ لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وفی الآخرۃ، اس کے بعد دنیا تو یہاں ہو گئی لیکن آگے آخرت آ گئی ہے۔ اب آخرت میں جو ہے دنیا کی محبتوں والے دو قسم میں آ گئے ہیں۔ اگر انہوں نے محبتیں جو ہے اپنی خواہشات کی نظر کر دی تھیں، اپنے اللہ کے احکام کے علاوہ اپنی منمانی پر جو ہے زندگی گزاری، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہاں وفی الآخرۃ عذاب شدید، وہاں پھر پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے یہ محبتیں جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے اپنی مرضی سے نہیں گزاری، بلکہ اپنی مرضی کو جو ہے وہ تسلیم کے خنجر سے جو قتل کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے رضا اور اس کی احکام کے تابع کر کے اپنی محبتیں جو ہے وہ اختیار کی تھی، تو ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت من اللہ ورضوان، اور ان کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے مغفرت ہو جائے گی، معاف کر دے گا اللہ جو ہے ان کی کوتاہیوں کو، اور رضوان اور راضی بھی ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جی یہ دنیا جو ہے یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا جو ہے یہ سودا ہے۔ انسان اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے، جو ظاہر نظر آتی ہے تو وہ اندر سے کچھ نکلتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، لا الہ الا اللہ، کہ یعنی جو ہے عام طور پر جو انسان جو ہے نقصان اٹھاتا ہے اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارے اللہ کے احکام کی بجائے، لیکن جو رہنے والی جو چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اور اس کی محبت جو ہے اور اس کی عبادت، یہ رہنے والی چیز ہے۔ یہی اقبال کا پیغام ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کو انہوں نے اس شعر میں کوٹ کیا ہے کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ باقی محبتیں جو ہے وہ سارے متاع الغرور اللہ نے فرمایا، لیکن ایک محبت جو ہے وہ لافانی ہے۔ وہ لافانی محبت یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنی ان ساری محبتوں کا رخ ان پر جو اللہ کی محبت کو غالب کر دے، تو یہ جو ہے اس کی یہ محبتیں بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے مغفرت کا سامان بنتی ہیں۔ اور اس محبت کی اللہ نے ترغیب دینے کے لیے جو ہے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان محبتوں کی جو ہے ان کو چھوڑ کر اب تم جو ہے بہت بالغ ہو گئے ہو، پہلے سے بھی زیادہ، جیسے پہلے تمہاری چھوٹی محبتوں کی بڑی بڑی محبتوں کا عروج حاصل کیا، اب ایک سب سے اعلیٰ ترین محبت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی جو ہے مغفرت جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسباب مغفرت جو ہے وہ ہوں گے تو وہ محبت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی طرف دوڑو، اللہ کی محبت کی طرف دوڑو، وفروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی محبت کی طرف جلدی کرو، بادرو کہ تاکہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اس سے پہلے جو ہے اس محبت کو جو ہے حاصل کرو۔ اور یہ محبت جو ہے اس کی جو ہے محبت کے جو ہے اس کے نتائج اور اس کے عواقب اور اس کے جو ہے اللہ نے انجام بھی اچھا بتایا کہ جب یہ تمہیں حاصل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، ساتھ میں ایک جو ہے مغفرت کے ساتھ جنت بھی ملے گی، وہ اس کی اتنی بڑی وسیع جنت ہوگی، ارضھا کارض السماء والارض، اس کی چوڑائی جو ہے وہ اتنی ہوگی جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے۔ طول کی تو مثال ہی اللہ فرماتا ہے تمہارے ذہنوں میں اس کا طول تو آ ہی نہیں سکتا، میں تمہیں چوڑائی بتاتا ہوں کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ اور کن کے لیے یہ اللہ نے بنائی ہے، تیار کیا، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے تیار کیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور یہ اللہ نے یہ جو لافانی محبت جو اللہ دیتا ہے
انسان جو ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو حاصل کر سکے یہ، لیکن اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ محبت ہی اپنی دیتا ہے یہ، ورنہ انسان ناپاک، اس کا کیا کام کہ وہ اس پاک ذات سے محبت کرے؟ انسان فانی کا کیا کام کہ اس لافانی سے کرے؟ لیکن صرف اس کے فضل سے جو ہے یہ محبت عطا ہوتی ہے۔ تو واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ بہرحال جب یہ انسان کی یہ محبتیں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ساری محبتیں یہ پہلے زوال پذیر ہوتی ہیں، جتنی بھی ہیں یہ آخر تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ زوال پذیر ہوتی ہیں، تو پھر آدمی انسان جو ہے ہر انسان کی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب اس کی دنیاوی زندگی کا آخری دن اور اس کی اخروی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان دونوں دنوں کو دو پنڈلیوں سے تعبیر یعنی دو کناروں سے تعبیر کیا ہے، اور مرنے والے کی کیفیت کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور جب دنیا کے آخری دن کی پنڈلی یعنی دنیا کی آخری یہ ہے دن کی پنڈلی اور جو ہے سرا یعنی کنارہ، اور آخرت کے پہلے دن کی پنڈلی یعنی کنارے سے جوڑ دیا گیا، کیونکہ آج تیرے رب کی طرف تجھے جو ہے لے جایا جائے گا۔ اور یہ جو اس دن ہوتا ہے، جب اس دن یہ ہوتا ہے تو انسان کو کیا اللہ فرماتا ہے، حتی اذا بلغت التراقیہ، یہاں تک کہ روح حلق تک پہنچ گئی، وظن انہ الفراق، اور مرنے والے کو یقین ہو گیا کہ اب آج اس کی جدائی ہے، اس کی ساری محبتیں جو آج جدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری محبتیں انسان کی جو جدا ہو رہی ہیں، تو اس کا اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری محبتیں جدا ہو رہی ہیں، تو لیکن ایک محبت جو ہے ان ساری جدا ہونے والی محبتوں میں ایسی ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتی۔ وہ محبت جو ہے وہ یہ محبت ہے کہ جس کے بارے میں وہ لافانی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس محبت کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الموت لا يهدم محل المعرفت والمحبت والانس، یعنی موت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت اور انس کا محل نہیں توڑ سکتی۔ اب یہ محل کون سا ہے؟ یہ محل انسان کا جسم ہے، جس میں انسان کی روح رہتی ہے، اور یہی روح جو ہے اللہ سے محبت کرتی ہے۔ جب یہ محبت کرنے والی روح جو ہے موت کے وقت جو ہے جدا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس کا محل یعنی جسم جو ہے جس میں یہ رہتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ جسم جو ہے وہ اس کو موت نہیں توڑ سکتی، جسم پھر بھی سلامت رہتا ہے۔ کیسے؟ لوگوں نے جو امام غزالی کے بات کو بالکل سچ دیکھا ہے، کیونکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے جسم جن کو محل کہا ہے، وہ جو ہے قبروں میں بھی بالکل ماشاءاللہ سلامت دیکھے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے لافانی ذات سے محبت کی تھی، اور ان کے اجسام میں وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ انوار آ گئے، جن انوار کی وجہ سے جو ہے زمین کی مٹی بھی ان کے اجسام پر قابو نہ پا سکی اور ان کے اجسام کو توڑ نہ سکی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اپنے محبین کے اجسام کو مٹی کی 10 بر سے بچانا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ بڑا فضل دینے والا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے کل شیء ہالک الا وجہ کی تفسیر میں وجہ کی تفسیر میں جو مختلف تعویلیں کی ہیں، ان میں ایک تعویل یہ بھی کی کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ دوسری تعویل یہ کی کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر صرف اللہ کی محبت باقی رہے گی۔ وجہ سے مراد انہوں نے وجہ اس کی ذات، اور وجہ کا دوسرا مفعول جو ہے وہ لیا ہے اس کی محبت۔ اب وجہ کو محبت جو ہے کہ معنوں میں جو ہے استعمال کرنے اس لیے کیا ہے قاضی صاحب نے، وجہ کو محبت کے معنی میں اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ وجہ کا ایک معنی چہرہ یا رخ بھی ہے، کیونکہ محبت کرنے والا چونکہ انسان ہمیشہ اپنی محبت کرنے والے کی طرف اپنا چہرہ یا رخ کرتا ہے۔ اسی طرح جو عقیدت و محبت کے لیے لفظ قبلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور تم میں سے ہر شخص جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو ہے مجازی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کا جو محبت کا جو ہے ایک قبلہ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب
اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، لیکن اپنے لیے اچھی محبت والا قبلہ جو اچھا قبلہ اپنا اختیار کرو، یعنی اللہ کی محبت جو ہے وہ سب سے بہترین قبلہ ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بندوں کو بھی قبلہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ قبلہ جو ہے فانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو قبلہ بنانا، اس سے محبت کرنا، قبلہ کعبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قبلہ جو ہے وہ جس کی طرف رخ کیا جائے ہر وہ چیز بھی قبلہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور تم میں سے ہر شخص جو ہے اس کا جو ہے ایک رخ کرنے کا ایک قبلہ ہوتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن تم سب سے بہترین قبلہ جو ہے اس کو اختیار کرو، اس کو چنو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو جو ہے لا فانی ہے، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح اس کی محبت کو بھی فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو اپنی محبت پر زندہ رکھے، اپنی محبت پر موت دے، اور اپنی محبت پر جو ہے اٹھائے قیامت کے دن، اور یہ کہتے ہوئے اٹھائے ہر شخص کو جو ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ بڑی ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جس نے سارے دکھ دور، ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں، جو کہ اس کی محبت میں اٹھایا کرتے تھے اہل محبت۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔